بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں. اور بریک سے پہلے ہم سوالوں کے جواب دے رہے تھے. سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے جو انہوں نے سوالات کیے تھے اس کے ہم نے جواب دیے. جناب نقوی صاحب ہیں ہمارے گلاسگو سے جو ہمارے ریگولر کالر بھی ہیں, انہوں نے بھی دو اہم سوالات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی. اور پہلا یہ تھا کہ امام کعبہ جو ہے وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں اور وہاں جناب اپنی ریال کی طاقت پر ملاؤں کو خرید رہے ہیں اور باتیں میٹھی میٹھی بھی کر رہے ہیں, اتحاد کی اور ایک جہتی کی بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یمن کے نہتے مسلمانوں پر زبردست یلغار اور آگ برسائی جا رہی ہے. یہ دوغلا پن نہیں تو کیا ہے؟ خالی یہ دوغلا پن ہی نہیں ہے, یہ دین کا کھلا مذاق ہے جو اڑایا جاتا ہے. میں کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا جناب فرمائیے. سلامت رکھے. میں لیٹ آیا ہوں, میں نے بس دیکھا فون بھی نہیں آیا تو پھر بھی میری کال مل گئی. میں تو خوش قسمت ہی ہوں. چلیے, اور مولا آپ کو سلامت رکھے. اور وہ جو امانت تھی وہ بھی آج جمع کرا دی ہے. جزاک اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے. اور آخری بس میرا چھوٹا سا ہی سوال ہے قبلہ صاحب. آج سورۃ تکاثر جو ہے, تکاثر اس کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. تو یہ جو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ کون سی نعمتیں ہیں, ان کے بارے میں ہمیں بتا کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جزاک اللہ, بہت شکریہ. چونکہ آپ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں, آج آپ آخر میں آئے تو ہم نے بہرحال آپ کی کال کو بھی شامل کر لیا ہے. گلاسگو ہی سے نقوی صاحب نے جو پوچھا کہ کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے کہ امام کعبہ آئے اور لوگوں سے کہے کہ مسلمان ہیں, ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ادھر یمن کے نہتے مسلمانوں پہ یہ الغار ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ریال کی طاقت اتنی ہمیں نظر آئی خاص کر گزشتہ ہفتے کہ جو بریلوی حضرات کے اچھے مشہور و معروف خوش عقیدہ کرتا دھرتا ملا تھے جو وہابیت کے خلاف باتیں بھی کرتے رہے اور سلفیت کے خلاف باتیں بھی کرتے رہے, اور اچانک ان ریالوں کی خوشبو نے ان کو ایسا مست کر دیا کہ وہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے دکھائی دینے لگے اور آ کر کے ٹی ویوں پر کہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تحفظ کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ, حرمین شریفین کے تحفظ کی بات ان نہتے مسلمانوں کے خون بہانے کے ساتھ کیسے جوڑا جا رہا ہے؟ کیا یمنیوں نے سعودیوں پر, سعودی حکومت پر, سعودی مملکت پر حملہ کیا ہوا ہے, یا آل سعود کی جارحیت صاف صاف دکھائی دے رہی ہے جو یمن کے لوگوں کو یمن کے اندر مارنے پر صاف صاف جری دکھائی دے رہی ہے؟ کیا ہو گیا دنیا کو؟ کس طرح مغالطے کیے جاتے ہیں اور ان مغالطوں میں کس طرح ریال سے لوگوں کے ایمان کو خریدا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ جو بیچارے یمن میں وہ صرف شیعہ بھی نہیں ہیں, شیعہ وہ جو زیدی ہیں وہ حوثی جنہیں کہتے ہیں وہ 30-35% ہیں وہاں, اور یہ جو بم گرائے جا رہے ہیں کیا 35% لوگوں پہ گرائے جا رہے ہیں؟ باقی جو 65% جو اہل سنت ہیں جو آل سعود کے دین کو نہیں مانتے ہیں وہ وہابیت اور سلفیت کے خلاف ہیں اور وہ حوثیوں کے ساتھ ایک جہتی کا اور اظہار ایک جہتی کا لگاتار مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ مارے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. بھی بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, خواتین کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے, اور ان کا نام دے دیا گیا باغی ہیں. باغی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. دنیا کس قدر ظلم و بربریت کا ساتھ دے رہی ہے, حیران ہے. ہم حیران ہیں. ہم سوچتے تھے کہ
کیا یہ ممکن ہے کہ کھلے عام بھی کوئی مظلومیت کے خلاف اور ظالم کی مدد کرے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں. ملا ریال کی بھنک جو لگی. بہرحال یہ دوغلے پن سے بھی بہت ہی زیادہ گھٹیا ایٹیٹیوڈ ہے جو امام کعبہ کا یا خادم حرمین شریفین کا نظر آ رہا ہے. حرمین شریفین کی طرف کس نے نگاہ کی ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے؟ کیا آل سعود کے خلاف بولنا حرمین شریفین کے خلاف بولنا ہو گیا ہے؟ کیا ایکسپلائٹیشن کا بھی ایک معیار ہوتا ہے؟ کس معیار پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہاں تحفظ کی بات ہو رہی ہے حرمین شریفین کی، جبکہ نہتے مسلمانوں کو ان کے اندر گھروں میں جا کے مارا جا رہا ہے. کوئی اس پر نوٹس نہیں لیتا ہے. آپ نے ایک اور بھی خوبصورت بات کہی کہ ایک تو عظیم شخصیت ہے کہ جس نے کہا فزت و رب الکعبہ، اور دوسرے کے جنہوں نے کاش میں مینگنی ہو جاتا، کاش میں پتا ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا. کیا ان دو کو آپ کسی بھی لحاظ سے ایک زمرے میں رکھ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ 1400 سال سے یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلتوں اور منقبتوں کو چھپانے، دبانے، گھٹانے اور کم کرنے پر بنو امیہ نے سارا بیت المال لگایا، بنو عباسیہ نے سارا زور لگایا. آج ساری قوم کے بڑے بڑے ملا اس پر زور لگا رہے ہیں، لیکن کیا حقیقت کسی کے زور لگانے سے بدل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ بھی ایک قسم کا دوغلاپن ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. صبا مانچسٹر سے سسٹر نے سوال کیا کہ قضا نمازیں میری ہیں تو میں نماز ساتھ ساتھ واجب نمازوں کے ساتھ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں. کیا نماز شب یا نوافل جو ماہ رجب کی نماز وغیرہ ہیں کیا میں پڑھ سکتی ہوں، اس کے باوجود کہ میں قضا نمازوں کی طرف توجہ بھی دے رہی ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں؟ آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ کی نماز اگر واجب قضا بھی رہے تو آپ نماز شب پڑھیں. آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں. نوافل کی نماز کہی جا رہی ہے، پڑھ سکتی ہیں. صرف روزے کے لیے یہ مسئلہ ہے. توجہ کیجئے، روزے اور نماز میں یہ فرق ہے. نماز اگر واجب آپ کے سر پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو مستحب نماز، نافلے کی نماز، شب کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جبکہ آپ کے سر پہ ابھی واجب نمازیں قضا باقی ہیں. اس کے باوجود آپ کو اجازت ہے کہ نافلے کی نماز بھی پڑھیں. جبکہ روزہ، مستحبی سنتی روزہ اسی وقت آپ رکھ سکتے ہیں جب واجب روزوں کی قضا آپ نے ادا کر دی ہو. اگر واجب روزے آپ کے سر پہ ہیں تو آپ پہلے واجب روزے کو ادا کریں، پھر مستحبی روزے کی طرف جائیں. بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا اور یہاں آ گئی ہیں تو کیا پاکستان میں عقیقہ کروا سکتے ہیں؟ بالکل آپ کروا سکتے ہیں. آپ ایسا کریں، یہاں بچوں کے لیے خود ہی کچھ بال اس وقت جب وہاں آپ آج تو فون کی اتنی زبردست سہولت ہے کہ آپ بلکہ براہ راست ویڈیو کال کر کے وہاں ایک بکرے کو ہر بچے کے نام پر ذبح کروائیں اور ادھر آپ بسم اللہ و باللہ کہہ کے اس کے کچھ بال سر کے نکال دیں. آپ کے بچے کا عقیقہ ہو گیا. چاہے کتنے ہی بچے ہوں، آپ ایک ایک کر کے ہر بچے کا عقیقہ اس طرح کر سکتے ہیں. ذبح ساتھ ہونا جانور کا ضروری نہیں ہے. آپ مشرق میں رہیں، مغرب میں کریں، مغرب میں رہیں، شمال میں کریں، جنوب میں کریں، کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ. سعید صاحب ہیں سعودی عرب سے، سہم امام کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا اپنے گاؤں میں جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس میں اس کو لگا سکتا ہوں؟ تو سہم امام کے لیے آپ کو آپ کے مرجع آغا سیستانی کی اجازت چاہیے اس کے لیے، یا پھر ان کے نمائندے کی اجازت چاہیے کہ کیا میں فلاں مسجد کی کنسٹرکشن میں اس کو لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا. اگر اجازت دیتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ اس کو نہیں لگا سکتے. محمد خان صاحب مانچسٹر سے، انہوں نے بہت اہم سوال کیا ہے، انگریزی میں کیا ہے، میں جواب اس کا اردو میں دوں گا. ان کے لیے مختصر یہ کہوں گا کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اشہد ان علی ولی اللہ اذان کے اندر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیتے جی پڑھا گیا ہے، حضور کے سامنے شکایت بھی لے جا کے پیش کی گئی ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ذر کے بارے میں ہے، ایک روایت حضرت سلمان کے بارے میں ہے کہ غدیر کے اعلان ولایت کے بعد جب میرے مولا کو سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں پر بلند فرما کے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اللہم وال من والا وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، وہ جو عظیم خطبہ غدیر ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں کہ حضرت سلمان کھڑے ہوئے، اذان کا وقت آیا، اذان دی، اس کے بعد اذان میں آپ نے فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ۔ کچھ لوگ گئے سرکار کی خدمت میں، یا رسول اللہ آج ہم نے اذان میں ایک اضافہ سنا ہے اور سلمان نے یہ کیا ہے، کہا بہت صحیح کیا ہے، اور حضور نے اس کی تائید فرمائی، اسی کو تو سنت کہتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضرت ابو ذر نے ایسا کیا ہے۔ یہ دونوں روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو ہم حوالے دے سکتے ہیں، آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے گا، مجھے آپ بھیجیے گا، میں آپ کو ان حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ محمد زبیر صاحب پاکستان سے دہشت گردی کے بارے میں اپنی آواز استغاثہ بلند کی ہے، اور 8 سالہ بچے کو جو باجوڑ کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے قتل کر دیا، اور آپ کی اس مظلومیت کی بات آپ نے ہدایت ٹی وی پر آ کے آن ایئر کہی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کے خلاف ہیں، چاہے ہمارا نقصان ہوتا ہو، چاہے ہمیں بھی ظلم و بربریت کا نشانہ قرار دیا جائے، ہم ظالم کے ہمیشہ خلاف ہیں، رہیں گے۔ کیوں؟ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ آپ کی آواز کو ہم تمام ارباب سیاست تک اور ارباب اقتدار پاکستان تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے ہوش کسی حد تک ٹھکانے لگیں اور وہ آپ کی اس معاملے میں مدد کرنے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ محسن صاحب ملٹن کین سے، انہوں نے کہیں سے اہل سنت کی کسی چینل سے سنا کہ یہ حدیث بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کیا یہ کسی حد تک حدیث صحیح ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ میرے بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں اسٹیٹس ہے، سوائے رسالت النبوت کے، تمام تر صفات، تمام تر اوصاف میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شریک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح علی ہے، جان علی ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے۔ آئے مباہلہ میں اللہ نے حکم دیا ہے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لیں، ہم اپنے بچوں کو لیں، تم عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لیں، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی جان کس کو بنا کر کے پیش کیا؟ صرف ایک شخص کو۔ پوری اس زمین پر ایک ہی انسان تھا کہ جس کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی منزل پر مولا علی علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ یہ جان رسول ہے، یہ روح رسول ہے، یہ نور کے برابر شریک ہیں۔ تو سٹیٹس یہی ہے کہ اگر کوئی رسول کا خلاف ہے کہ مخالف ہے تو وہ علی کے بھی خلاف ہے، جو علی کے خلاف ہے وہ رسول کے بھی خلاف ہے۔ مولا علی کو کوئی نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو کسی نے خبر دی کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے مولا علی کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، تو آپ نے خط لکھا، اس میں کہا کہ تم گالی علی کو نہیں دے رہے ہو، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کو گالی دے رہے ہو، کیونکہ رسول سے میں نے بارہا اور بارہا سنا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔
اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کی عزت میری عزت، اس کی محبت میری محبت، اس کی دشمنی میری دشمنی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ لہیا سے محمد آصف صاحب نے پاکستان لہیا سے سوال کیا کہ یہ جو ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی پہنتا ہے مباح ہے، کوئی چیز پہن لے انسان، کوئی منع بھی نہیں ہے، نہ پہنے تو اس کے لیے کوئی زبردستی بھی نہیں کہ پہنے، یہ ایک پہننے کھانے پینے ان سب چیزوں میں مباحات میں شمار ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سید شفقت حسین صاحب نے سعودی عربیہ سے پوچھا کہ قرآن سے ثابت کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ ایک نہیں کئی آیات سے ثابت ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ لفظ وسیلہ واضح طور پر آ گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف، یعنی بغیر وسیلے کے اس کی طرف مت جاؤ، واسطہ اور وسیلہ تلاش کرو۔ واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ بہتر جس نے اللہ کی معرفت ہمیں دی، جس نے دین خدا سے ہمیں آشنا کیا، اس سے بہتر اور کون سا واسطہ اور وسیلہ ہو سکتا ہے؟ اور بہت ساری آیات ہیں، اگر آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جو ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے ہم عرض کریں کہ ای میل ایڈریس آپ کو کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اس ای میل سے آپ بھیجیے گا تو ہم آیات کو آپ کے حوالے کریں گے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، وہی آیات جو ہے نا سرکار دو عالم کے وسیلہ ہونے کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ایک مومنہ تھی لاس اینجلس سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کل وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب مریم کی بھی نعوذ باللہ شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد۔ یہ ایک بائبل کو کانسیپٹ ہے، عیسائیوں کی طرف سے یہ بات ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بھی شادی ہوئی تھی، اور ہمارے یہاں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے جناب مریم سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی تھی، آخری وقت تک ان کا کوئی کفو نہیں تھا، ان کی برابری کرنے والا مرد کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مختار صاحب منچسٹر سے حضرت آدم کی اولاد کی شادیوں کے بارے میں پوچھا، ہم نے بارہا جواب دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی، چونکہ وہاں پر شریعت ابھی آئی نہیں تھی اس لیے بھائی نے بہن سے شادی کی، بہن نے بھائی سے شادی کی، ہم کہتے ہیں شریعت سے بھی ہٹ کر طبیعت اور فطرت انسانی اس کو پسند نہیں کرتی ہے، دین سے بھی کسی کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگل میں بھی کوئی فیملی رہتی ہو نا، کوئی بھی کسی بھی دین سے اس کو آشنائی نہ ہو، بھائی کبھی بہن سے شادی کرنے کو نہیں چاہے گا، بہن بھائی کو کبھی شادی کرنے کے لیے پسند نہیں کرے گی، تو یہ فطری کراہت ہے، اس میں ناپسندیدگی ہے۔ اللہ نے فطری طور پر بھائی بہن کے رشتے کو قائم کیا، اس میں شریعت کا کوئی عمل دخل، بعد میں شریعت وضاحت کرتی ہے فطرت کو، ورنہ فطرت کو شریعت بدل نہیں سکتی ہے۔ تو پھر کیسے شادی ہوئی؟ یقیناً روایات دو طرح کے ہیں، ایک یہ کہ خود زمین پر آدم جیسی مخلوق موجود تھی، ان کی لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کی، اور لڑکیوں کو ان کے لڑکوں کے ساتھ شادی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں نہیں حوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جنوں سے ان کی شادی کرائی تھی، بہرحال روایات مختلف ہیں، کوئی اور کسی بھی صورت میں آپ کو توجیہ ضروری ہے، لیکن بھائی بہن سے شادی کرنے کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ جواد بخاری صاحب نے نیو جرسی سے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کیا اور بھی بیویاں تھیں؟ میں نے بالکل کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور بھی بیویاں نہیں ہوں جو کہ اس کشتی میں سوار رہی ہوں۔ ایک بیوی کا ذکر ہے جو کہ آپ کی باغی تھیں اور آپ کی مخالف تھیں، اور وہ ڈوب گئیں اور اپنے اس بیٹے کے ساتھ ڈوب گئیں کہ جس بیٹے نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بہت خوبصورت سوال، اور یہ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جلدی سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن، روز قیامت
پوچھے گا، سوال کرے گا نعمت سے متعلق۔ وہ نعیم کیا ہے؟ بعض لوگوں نے سمجھا کھانا پینا ہے، جبکہ کھانا پینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا مسلسل کرم ہے کہ جو جاری ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دستر پر مختلف کھانوں کو دیکھ کر کے اعتراض کیا، ابن رسول اللہ، آپ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ آپ کے جد تو روٹھی سوکھی کھاتے تھے، روٹیوں کے ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے، اور آپ کے دستر پر میں مختلف غذائیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ کو نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ان سب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ امام نے مسکرایا، بہت لاجیکلی جواب دیا۔ جب کوئی بات لاجک سے مربوط ہو نا، قیامت تک وہ تازہ ہوتی ہے، بات کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ایسے ہے جیسے آج میں کہوں تو آپ کے دل و دماغ پر بھی وہ بات اثر کر جائے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو اپنے خدا کو اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ پہلے کھلائے پلائے، اس کے بعد جیسے ہوٹلوں میں ریسٹورنٹس میں آپ کے سامنے بل رکھ دی جاتی ہے کہ یہ آپ ادا کریں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کھلا پلا کے تم سے حساب مانگے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہارے گھر میں مجھے بتاؤ، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور تم اس کے سامنے اس کے کھانے پینے جو ہے وہ چیزیں رکھتے ہو، تو کیا تم اس کے بعد اس کے سامنے اس کی قیمت بھی رکھو گے کہ یہ بل ہے اس کی ادا کرو؟ نہیں، کیونکہ تم اس کو تمہاری شان سے بالاتر سمجھو گے کہ کوئی مہمان کو کھلائے اسے۔ پھر اللہ تو خالق ہے، کریم ہے، وہ تو سراپا عطا کرنے والا ہے، وہ کہاں جو ہے وہ ہم سے کھانے پینے کے بارے میں سوال کرے گا؟ پوچھا پھر کس بارے میں پوچھے گا؟ فرمایا وہ ہماری ولایت اور ہماری امامت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے ساتھ وفا کی کہ نہیں کی، ہماری اتباع کی کہ نہیں کی، محبت و مودت کا دم بھرتے تھے کہ نہیں بھرتے تھے۔ سوال ہماری ولایت و امامت کے بارے میں ہوگا، نہ کہ کھانے پینے کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ماہ رجب المرجب کی تمام برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہر پریشانی سے تمام امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، یمن کے مظلوموں پر کرم فرمائے، بحرین کے مومنین پر خاص کرم فرمائے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی، خاص کر کے پاکستان میں، افغانستان میں اور عراق میں جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ظلم و ظالم کا خاتمہ فرمائے، مظلوم کی نصرت فرمائے، اور ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔